السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اظہار دل اس قلم ندا حسین، ایپیسوڈ 14 ڈونٹ گو بی بیسڈ وداؤٹ مائی پرمیشن۔ نہیں مانی، ڈاکٹر نے آنٹی کو ٹینشن دینے سے منع کیا ہے۔ حورین کو ڈر تھا کہ کہیں اس کی وجہ سے فاخرہ ملک کی طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ یار ہو، یہ تو میں جانتا ہوں کہ تم سردرد ہو، پر صرف میرے لیے اب منہ بند کرو اور چلو میرے ساتھ۔ فرغام حورین کی تکرار سے تنگ آ گیا تھا۔ مانی، سمجھنے کی کوشش کرو، آنٹی کو غصہ آ جائے گا۔ حورین کوشش کے باوجود بھی اپنا ہاتھ نہ چھڑوا پائی۔ لیجیے مم، آ گئی آپ کی بہو۔ فرغام نے بھی اسے کمرے میں لا کر ہی دم لیا۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے آنٹی؟ حورین بہت کنفیوز تھی۔ اس وقت اسے فاخرہ ملک کے ساتھ اپنا رویہ یاد آ رہا تھا۔ کتنی باتیں سنائی تھیں اس نے انہیں جب وہ اس کے گھر آتی تھی۔ کافی بہتر تھی، پر تمہیں دیکھ کر خراب ہو گئی ہے۔ فاخرہ ملک کی بات نے حورین کی رہی سہی کسر بھی توڑ دی۔ مم، فاخرہ، ہارون ملک اور فرغام کو ان سے اس بات کی امید نہیں تھی۔ ادھر آؤ۔ کیا میں کہوں کہ میرے بیٹے کا پیچھا چھوڑ دو تو کیا اب بھی مان لو گی میرا کہا؟ فاخرہ ملک نے حورین کا ہاتھ پکڑے۔ جو بات اس سے کی وہ کمرے میں موجود تمام لوگوں کے لیے حیرت کا باعث تھی۔ جی، میں منع کر دوں گی اس شادی سے۔ اس ٹائم فرغام کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ مم، یہ تم بالکل اپنی ماں جیسی ہو، وہ بھی میری کہی ہر بات بنا سوال کیے مان جاتی تھی۔ کاش کہ کبھی مجھے ٹوکتی تو میں اتنی خود سر نہ بنتی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ فاخرہ ملک اس ٹائم صرف حورین سے بات کرنا چاہتی تھیں۔ جبھی تو ہارون ملک اور فرغام کے بار بار بیچ میں ٹوکنے کے باوجود ان کی کسی بات پر کان نہ دھر رہی تھی۔ یہ بات میں نے کبھی سارا سے نہیں پوچھی، احساس نہیں ہوا اس بات کا، پر تم سے پوچھتی ہوں، کیوں مان رہی ہو میری ہر بات؟ منع کیوں نہیں کر دیتی جبکہ تم میرے بیٹے سے بہت پیار کرتی ہو؟ کمرے میں فاخرہ ملک کی آواز کے علاوہ صرف حورین کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ میں مانی سے بہت پیار کرتی ہوں آنٹی، پر اتنا نہیں جتنا میری مما آپ سے کرتی تھیں۔ مانی کا تو پیار شروع سے ملا، پر آپ کا پیار تو مجھے کبھی محسوس ہی نہیں ہوا، بس اسی کی خاطر۔ حورین کی بات نے فاخرہ ملک کی ہچکی باندھ دی۔ البتہ فرغام کو حورین کی محبت پہ فخر ہوا۔ حورین، میں اپنی ہر غلطی کی معافی۔ نہیں آنٹی، ایسا مت کہیں، جو بھی ہوا اسے بھول جائیں۔ حورین نے فاخرہ ملک کے بندھے ہاتھوں کو ایک دم سے کھولا۔ آپ کو پتہ ہے شامیر بھائی کہتے ہیں ہمیں تلخ یادیں اپنے دل و دماغ سے مٹا دینی چاہیے، زندگی گزارنی آسان ہو جاتی ہے۔ میں بھی سب بھلا چکی ہوں، آپ بھی بھلا دیں۔ حورین نے اگرچہ یہ بات پریچے کو دیکھ کر کہی تھی، پر اس کے ان الفاظوں نے فرغام ملک کے دل میں پہلی بار شامیر کے لیے کوئی مثبت تاثر ابھارا تھا۔ اگر واقعی تم نے مجھے معاف کر دیا ہے تو پھر مجھے مما کیوں نہیں بلاتی؟ حورین، فاخرہ کی بات نے سب کے چہروں پہ خوشی بھری مسکراہٹ بکھیر دی اور حورین مما پکارتے اس کے گلے لگ گئی۔ ڈاکٹر، کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ہے؟ سرفراز نے جب گاڑی میں دانیال کی خراب طبیعت دیکھی تو اس نے منع کرنے کے باوجود بھی شامیر کو انفارم کرتا اسے لیے ہاسپٹل آ گیا۔ دانیال کے مختلف ٹیسٹ کروانے کے بعد ڈاکٹر جیسے ہی دانیال کو سکون آور انجیکشن دے کر باہر نکلے، ڈاکٹر ارحم کے ساتھ شامیر بھی پیچھے چلا آیا۔ ڈاکٹر ارحم، میری طرح آپ بھی ایک ڈاکٹر ہیں، اس بات سے اچھی طرح واقف ہوں گے کہ سر میں درد رہنا صرف ڈپریشن ہے اور کچھ نہیں، لیکن سر درد کے ساتھ اتنی لمبی بے ہوشی کا ہونا پریشان والی بات ہے۔ ارحم کے ڈاکٹر ہونے کے باوجود بھی ڈاکٹر ابراہیم نے پروفیشنلی انداز اپنایا۔ لاسٹ ٹائم جب یہ میرے پاس آئے تھے تو میں نے انہیں MIR سجیسٹ کی تھی تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ آیا ان کی بے ہوشی کس نوعیت کی ہے۔ ڈاکٹر ابراہیم کی بات نے شامیر کو حیران کیا۔ دانیال نے تو اسے ایسا کچھ نہیں بتایا تھا۔ ڈاکٹر ابراہیم، کیا دانیال پہلے بھی آ چکا ہے؟ شامیر نے دوبارہ تصدیق چاہی۔ جی ہاں مسٹر شاہ، دانیال شاہ تقریباً 3 ماہ پہلے آئے تھے میرے پاس۔ ڈاکٹر ابراہیم نے شامیر سے دانیال اور اپنی پہلی ملاقات کا ذکر کیا جب بے ہوشی کے عالم میں بابر اسے اس کے کلینک لایا تھا، مگر ان کے بار بار کی تاکید کے باوجود بھی دانیال شاہ نے اپنا MIR نہیں کروایا تھا۔ شاہ، ہم آرام سے دانیال سے بات کریں گے اس بارے میں، ابھی نہیں۔ تھینکس ڈاکٹر، انشاءاللہ جلد ہی میں دانیال شاہ کی رپورٹ کے ساتھ آپ سے ملوں گا۔ ڈاکٹر ارحم نے بات کو سمیٹا اور شامیر کو لے کے گراؤنڈ کی سائڈ پر مڑ گیا۔
علی ایک بات کہوں، علی اور منال مشال کے گھر اس کی تعزیت کے لیے گئے تھے۔ کون جانتا تھا کہ وہ اتنی سی زندگی لکھوا کر آئی تھی۔ جیسے بھی تھی تو ان سب کی دوست، اتنا تو حق بنتا تھا کہ اس کے پیچھے اس کے گھر والوں کی خبر گیری کی جائے۔ یا اللہ خیر، آج منال بیگم اور اجازت منال جو واپسی کا سارا راستہ خاموش رہی تھی، اس کے بولنے پر علی نے شرارت سے کہا، علی، منال نے مصنوعی گھورا، ایسی کون سی بات ہے جو میری پیاری سی مسز کے اتنے سے دماغ میں پھنس گئی ہے؟ گاڑی کا موڑ موڑتے علی نے 2 انگلیوں کو چھوٹا کرتے اتنے سے پر سے زور دیا، علی، ہم سب سیٹل ڈاؤن ہو گئے ہیں سوائے پری کے۔ ہم نے پری کو شامیر بھائی کے لیے فورس کر کے کہیں غلط تو نہیں کیا؟ ان سب کی شادی میں چند دن ہی رہ گئے تھے، پر منال کو ڈھونڈنے سے بھی پریشا کے چہرے سے وہ خوشی نہیں ملی جو حورین اور مہر کے چہرے پر جھلکتی تھی۔ تمہیں ایسا کیوں لگا منال، وہ بھی اب جب اس کی شادی میں صرف 4 دن رہ گئے ہیں؟ علی کو منال سے اس بات کی امید نہیں تھی۔ مجھے شامیر بھائی کا رویہ پریشان کر رہا ہے علی۔ جس دن وہ رشتہ لے کر آئے اس دن بھی انہوں نے پری کی ذات کو اہمیت نہیں دی تھی۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ کبھی پری کی فیور بھی کریں گے۔ منال نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ منال، میں تم سے ایک سوال پوچھوں، اس کا مجھے سچ سچ جواب دو۔ علی کچھ سوچ کر مسکراتے ہوئے بولا، ہاں علی۔ منال نے حامی بھری۔ ایک عورت نہیں، ایک بیوی، اس کے لیے شادی شدہ لائف میں سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ اس کے شوہر کی ہر بات میں اس کے لیے فیور یا اس کی عزت؟ گاڑی کو اس سائڈ پر روکتے علی نے اپنی بات پوری کی۔ عزت، منال نے جواب دینے میں سیکنڈ بھی ضائع نہ کیا۔ تو پھر پریشان نہ ہو، اس معاملے میں ہماری پریشی بہت لگی ہے۔ علی نے کندھے اچکائے۔ پر علی، جب بھائی اس کی عزت کرتے ہیں تو پھر اس کی کوئی بات مانتے کیوں نہیں؟ کیا فیور کرنا عزت اور محبت کے زمرے میں نہیں آتا؟ منال کو علی کا جملہ ادھورا لگا، شاید اس کی بات مان کر سمجھ ہی نہیں آئی تھی۔ اس کی بات منال کو سمجھ ہی نہیں آئی تھی۔ نہیں، عزت، محبت اور فیور کرنا 3 الگ الگ کیٹیگریز ہیں مائی ڈیئر وائفی۔ علی منال کا ہاتھ چومتے اس کو اسٹیئرنگ پر رکھے اپنے ہاتھ میں دبا گیا۔ کسی کی فیور کرنا کوئی مشکل کام نہیں، ہر مرد فیور کر سکتا ہے، بیوی کے سامنے بیوی کی، ماں کے سامنے ماں کی۔ علی نے وضاحت دی، محبت بھی ہر مرد دے سکتا ہے۔ آج کل کی محبت کو ڈیفائن کرتے علی منال کو دیکھ کر شرارت سے مسکرایا۔ پر عزت ہر مرد نہیں دے سکتا، بہت مشکل کام ہے عزت دینا، اور وہ بھی خاص کر بیوی کو۔ پریشی از دی لکی ون، علی منال کے گالوں کو تھپ تھپاتا فخر سے کہتا گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ ایک تو یہ بہنیں بھی نا ایک چیز کے لیے 100 پھیرے لگواتی ہیں۔ صوفے پر بیگز کے ساتھ دھیر سے بیٹھتے ایان چیخ کر بولا، جناب میں نہیں، حورین آپی۔ زینیہ اپنے بیڈول جسم کو سنبھالتی اٹھ کر نیچے گرے بیگز اٹھانے لگی۔ شکر ہے تم آپی جیسی نہیں ہو، نہیں تو میں تو گیا تھا کام سے۔ واقعی زینیہ کے لیے کوئی بھی جو بھی لے کر آ جاتا وہ خاموشی سے پسند کر لیتی، جبکہ حورین تو اپنی پسند سے لائی ہوئی چیز بھی گھر آ کر واپس کرا آتی۔ آ گیا میرا مہندی کا سوٹ۔ ماہیوں کا پیلا جوڑا پہنے حورین سیڑھیوں سے بھاگتی ہوئی آئی۔ 2 دن پہلے ہی تو اسے ماہیوں بٹھایا تھا، پر مجال ہے جو وہ 1 منٹ بھی ٹک کر بیٹھی ہو۔ دادو، امّوں اور زینت بی کے منع کرنے کے باوجود سارے گھر میں گھومتی رہتی۔ جی آ گیا، دیکھیں اور نکس نکالیں۔ ایان جل کر بولا، واؤ بیوٹیفل، پر اس کا دوپٹہ دیکھنا زینی، اس کا کلر لائٹ نہیں ہے؟ بیگ سے مہندی کا سوٹ نکال کر خود کے ساتھ لگاتی ایک دم سے دوپٹے الٹ پلٹ کرنے لگی۔ او خدا، کو مانو عورت بالکل سیم ہے۔ وہاں آ کر بیٹھتی دادو اور امّوں کو اپنی شاپنگ دکھاتا ایان اچھل ہی پڑا، تمہیں لڑکیوں کے ڈریس کے میچنگ کلرز کا کیا پتہ؟ سب کی طرف سے اوکے ہے کا سائن ملنے پر حورین ایان پر برسی۔ لڑکا ہوں، اندھا تھوڑی ہوں، حورین بی نظر آتا ہے مجھے بھی۔ ایان کو معلوم تھا کہ اگر وہ ذرا سا بھی ڈھیلا پڑا تو ابھی کے ابھی حورین نے اسے مارکیٹ کا چکر لگوا دینا ہے، اسی لیے لڑکا عورتوں کی طرح میدان میں اتر آیا۔ پر یہ لائٹ، گڈ ایوننگ ایوری ون۔ اس سے پہلے کہ حورین ایان کو کوئی تگڑی سی دھمکی لگاتی ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے شامیر کی آواز پر خاموش ہو گئی۔ بھائی، لگتا ہے آپ لوگ بھی شاپنگ پہ گئے تھے؟ شامیر کو ملازموں کے ہاتھ میں کافی زیادہ بیگ تھماتے دیکھ زینیہ نے اشتیاق سے پوچھا۔ اور شاپنگ میں لے کر گیا تھا۔ شامیر کے پیچھے سے دانیال کا چہرہ ابھرا۔ اچھا دکھائیں کیا لائے ہیں؟
अयान ने बेसब्री दिखाते मुलाजिम के हाथों से बैग्स छीने। यार क्या लाना था, तुम्हारे सड़ी भाई के साथ जाकर सिर्फ खुआर ही हुआ हूँ, जनाब को कोई चीज़ पसंद ही नहीं आती। मुलाजमा से पानी का गिलास पकड़ते दनियाल ने शामिर को घूरा। ये तो वो ही जानता था कि वो किस तरह शामिर को लेकर गया था। फ़िलहाल तो सिर्फ मेहंदी के कुर्ते लाए हैं, बारात पे जनाब शेरवानी पहनने को मान ही नहीं रहे, तो उसका कुछ डिसाइड ही नहीं हुआ। अलबत्ता वलीमे का ड्रेस कोड डिसाइड हो गया है, इसका ऑर्डर दे दिया है अल्लाह के करम से, दनियाल ने कहते साथ ही दुआ के अंदाज में हाथ उठाया और अपने मुंह पे फेरा। आज सुबह ही शामिर ने दनियाल की MIR करवाई थी, जिसके बदले में उसने दनियाल का 4 घंटे मौज में उठानी पड़ी थी। अब वो थक के सोफे पे ही लंबा लंबा लेट गया था। भाई क्यों बारात पे शेरवानी क्यों नहीं पहन रहे आप? भला शेरवानी के बगैर भी दूल्हा जचता है? दनियाल के बताने की देर थी कि सब की एकदम से चीखों पुकार शुरू हो गई। दनियाल ने आँख से इशारा किया, जैसे कह रहा हो लो सुन लो। क्या मतलब जचेगा नहीं? दूल्हा है कोई सर्कस का जोकर थोड़ी, जो मेकअप ना किया हुआ तो लोग कैसे पहचानेंगे? एक तो दनियाल की तरफ से टेंशन इतनी थी चूँकि रिपोर्ट अभी मिली नहीं थी, पर डॉक्टर अपनी तरफ से तसल्ली भरी बातें ही कर रहे थे, पर शामिर जब तक रिपोर्ट नहीं देख लेता उसे सुकून नहीं आना था। दूसरा, उन लोगों की फजूल की चिक शामिर को गुस्सा दिला गई। बारात के ड्रेस पर हम बाद में ड्रेस डिसाइड करेंगे, अभी मेहंदी के तो दिखाएं ड्रेस। सब लोगों को एकदम से खामोश देखकर अयान ने इस संजीदगी भरे माहौल को तोड़ा। देखो कैसे लगे, सेम ड्रेस हैं, बस कलर्स चेंज है चारों के। दनियाल भी एकदम से आगे बढ़ा और कुर्ते दिखाने लगा। 4 किस लिए भाई, आप लोग तो 3 हो। हुरैन ने नासमझी से दनियाल से पूछा। नहीं हो रही, हम 4 ही हैं और रहेंगे। शामिर को भी एहसास हो गया था कि वो अपनी टेंशन में कुछ ज़्यादा ही तल्ख हो गया है, इसीलिए अपने मूड को चेंज करते हुए बोला, मैं चाहता हूँ कि जब भी वो आए तो उसे मालूम हो कि हमने उसे हर मोड़ पे याद रखा था। एक ना एक दिन तो उसे पलटना ही है ना हमने। शामिर ने जीनिया के सर पे हाथ फेरा। उसका इंतज़ार शामिर से छुपा हुआ नहीं था। शाह साईं, गाँव से मेहमान आए हैं, आप इजाज़त दें तो अंदर ले आऊँ? कबीर चचा जिनके ज़िम्मे घर के छोटे मोटे काम हुआ करते थे, अभी अभी बाजार से ही आए थे कि हवेली की गाड़ी देखकर शामिर को इत्तला देने आए। शाह, गाँव से कोई आया है? किसी ने आना था क्या? दनियाल को हैरत हुई। शामिर तो इसके साथ सुबह से था, उसने तो जिक्र नहीं किया। तू खुद देख ले। शामिर का लहजा सरसरी था। मामा, आने वालों को देखकर सबको सांप सूंघ गया, क्योंकि दरवाजे में कोई और नहीं बल्कि राबिया शाह और अफजल शाह खड़े थे। सबसे पहले जीनिया के वजूद में हरकत हुई और वो भागती हुई अपनी माँ के गले लग गई। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ आने की? अभी के अभी यहाँ से चले जाएं। सब राबिया शाह से बारी बारी मिले, लेकिन जैसे ही अफजल शाह आगे बढ़े, दनियाल की आवाज़ ने सबके दिल हिला दिए। दानियाल शाह, शाहविला मेरी मलकियत है। यहाँ कोई आता है जिन्हें मैं बुलाता हूँ। मेहमान हैं ये मेरे, और हम सरदार मेहमानों की कितनी इज़्ज़त करते हैं तुम अच्छे से जानते हो। दानियाल का गुस्सा देखकर शामिर को साथ होना पड़ा, नहीं तो वो कभी भी ऐसी बात ना करता। दानियाल बेटा, आप उसे थोड़ा सा वक्त दें, ठीक हो जाएगा वो। दानियाल के बाहर जाते ही अफजल शाह शामिर की तरफ बढ़े। आखिर इन्हें यहाँ बुलाने वाला भी तो वही था ना, पर उसकी बात ने उनके कदम अपनी जगह पर रोक गए। इंतहा हो गई इंतज़ार की, आईना कुछ खबर मेरी हूर की। अल-अहमर विला का ड्राइंग रूम इस वक्त बिखरा हुआ था, जहाँ एक तरफ मुलाजमीन शादी की छोटी मोटी तैयारियों में मसरूफ़ थे, तो दूसरी तरफ फ़ाखरा मलिक अपनी हम उम्र रिश्तेदार ख़वातीन के साथ दरी पैक करवा रही थी, जबकि फ़रगाम और अली, आयशा और मिनाल का दिमाग अपनी बेसुरी आवाज़ों से ख़राब कर रहे थे। ये हमें है यकीन, बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई उसके न आने की। अभी फ़रगाम का मिसरा पूरा नहीं हुआ था कि अली ने उसे अपने लफ्ज़ों में मोड़ा। ओफ़ो भाई, आप दोनों जब से बैठे हैं गानों के बोल ही अपने मुताबिक चेंज कर रहे हैं। एक जो गाना ढंग से गा लिया हो हमने। आयशा मेहंदी के फंक्शन के हिसाब से उनके साथ गानों की प्रैक्टिस कर रही थी, पर मजाल है जो वो दोनों सीरियस हुए हों। देखना आयशा, उस टाइम हम मुँह ही देख रहे होंगे और लड़के वाले जीत जाएंगे। मिनाल मेहर के दुपट्टे पर अंगूठा लगाते साथ साथ बातों में भी मसरूफ़ रही थी। हम भी तो लड़के वाले हैं, तुम बार बार उन्हें ही क्यों लड़के वाले कह रही हो? मिनाल के बार बार कहने से अली चिढ़ा। हमारा सिर्फ एक लड़का है और उनके 2, इस हिसाब से उनका पल्ला भारी है। आई समझ? मिनाल ने वास्या किया।
منال ہم ہی جیتیں گے یار، علی تو سمجھانا اسے۔ فرحان نے جب منال اور عائشہ کو منہ بنا کر اٹھتے دیکھا تو ان کو روکنے لگا۔ اس کو میری زیادہ تر باتیں صرف بیڈ روم میں ہی سمجھ علی۔ اس سے پہلے کہ علی کی سب کے سامنے زبان پھسلتی، منال کے موقع نے علی کو بریک لگائی، جبکہ پریشیا اور مہر کے ساتھ جاتی ہوئی عائشہ بھی رک کر ہنسنے لگی۔ اف، دیکھا اپنی ظالم بہن کو، سوچ کہ سب کے سامنے یہ میرا یہ حال کرتی ہے تو اکیلے میں کیا کرتی ہوگی۔ علی نے سب کے سامنے دہائی دی، تیرے ساتھ ہونا بھی ایسا ہی چاہیے، اور زن مرید بن۔ لڑکیوں کے جاتے ہی فرحان نے بھی علی کو ایک ہاتھ لگاتے اس کا مذاق اڑایا۔ بیٹا تیری ہونے دے شادی، پھر پوچھوں گا تجھ سے۔ علی فرحان کو وارن کرتا منال کے پیچھے بھاگا۔ مما آپ اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہیں؟ افضل شاہ کے ماموزاد کزن کے ہاتھوں اپنی ہی حویلی میں اٹھائے جانے والے ہر ایک ظلم سب کے سامنے بیان کر کے رابعہ شاہ پرسکون ہو گئی تھی، پر وہ اپنے بچوں کے سامنے ابھی بھی شرمندہ سی رہتی، خاص کر اپنی بیٹی زینیا کے سامنے، جس پر اپنی آنکھوں کے سامنے ناروا سلوک ہوتا دیکھ کر بھی وہ خاموش رہتی تھیں۔ کبھی اس بیٹی کی سائڈ نہیں لی۔ جس ماں کی اولاد اس سے ناراض ہو وہ کیسے ٹھیک رہ سکتی ہے بیٹا؟ زینیا نے تو اپنے ماں باپ کو بنا معافی کے ہی معاف کر دیا تھا، پر دانیال شاہ تھا جو نہ تو اپنی ماں سے بات کر رہا تھا اور نہ ہی اپنے باپ کی شکل دیکھنے کا روادار تھا۔ مما میں آپ اور بابا دونوں سے ناراض نہیں ہوں۔ زینیا نے ماں کی ہاتھ چومتے انہیں خاموش کروایا۔ پر میرا بیٹا تو ہے نا؟ رابعہ شاہ نے خود سے پیٹھ موڑ کر بیٹھے اپنے بیٹے سے کہا۔ مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے، بس دکھ تھا کہ آپ ماں ہو کر اپنی بیٹی کی ڈھال نہ بن سکی۔ حویلی میں جو زینیا کے ساتھ نوکروں جیسا سلوک ہوا اس کی خبر تو خود دانیال کو بہت دیر میں ملی تھی، نہیں تو وہ خود ہی زینیا کے لیے کچھ کرتا۔ مجھے مما پلیز ہمیں گناہ گار نہ کریں، آپ نے کچھ غلط نہیں کیا۔ اپنے سامنے اپنی ماں کے بندے ہاتھ دیکھ کر دانیال کانپ گیا، فوراً سے ماں کے ہاتھ چومے۔ پریشان نہ ہو افضل، تمہارے دکھ کے دن بھی گزر ہی گئے نا، اچھے دن بھی جلد ہی آ جائیں گے۔ بیٹے کی بے رخی دیکھتے افضل شاہ خود ہی اس کے سامنے جانے سے کتراتے تھے۔ ابھی بھی دروازے کے باہر کھڑے ماں بیٹے کے پیار کو دیکھتے اپنی آنکھوں کو نم ہونے سے روک نہ پائے۔ آپ کیسے سب بھول سکتے ہیں بھائی؟ میں نے نہ صرف آپ کے بیٹے بلکہ آپ کے ساتھ بھی بہت برا رویہ رکھا تھا، اس کے باوجود بھی آپ اور شامر مجھے میرے بیٹے سے ملوانا چاہتے ہیں۔ شامر کی بیماری کا افضل شاہ اور اس کے کزن نے بہت فائدہ اٹھایا تھا، زبردستی سرداری سنبھالتے نہ صرف گاؤں کی آدھی زمینیں کوڑی کے دام بکوا دیں بلکہ ان کی آبائی حویلی تک کا بھی سودا کر دیا، جسے داد الہی اور جرگے کے کچھ معزز لوگوں نے رکوایا تھا۔ افضل شاہ کے سردار بنتے ہی ان کے رشتہ داروں نے گاؤں کے بے کس لوگوں کا خوب فائدہ اٹھایا۔ انہیں روکنا اس وقت اکبر شاہ کے بس میں نہیں تھا، پر لوگوں کی حالت دیکھتے انہوں نے ایک بار افضل شاہ سے بات کرنے کی کوشش کی، پر انہوں نے اپنی ہی دہلیز کے اسے بے عزت کر کے نکلوا دیا۔ افضل شاہ جب جسم کا کوئی حصہ درد میں ہو تو اسے کاٹتے نہیں بلکہ اس کا علاج کر کے اسے کام میں لاتے ہیں۔ افضل تم ہمارا حصہ ہو، میرے چچا کی اکلوتی نشانی، تمہیں میں کیسے کاٹ سکتا ہوں؟ اکبر شاہ کو بہت دکھ تھا اپنے سچا زاد بھائی کی حرکتوں کا، پر افضل شاہ کے ساتھ وہی ہوا جو انہوں نے اکبر شاہ کے ساتھ کیا۔ اکبر شاہ زخم کو ریدنے والوں میں سے نہیں تھے، اسی لیے اپنے اس بھائی کو معاف کرتے گلے سے لگا لیا۔ حوصلہ کرو، سب بھلا چنگا ہو جائے گا۔ اکبر شاہ ان کی پیٹھ تھپتھپاتے انہیں اپنے ساتھ لے گئے۔ آخر تم ہو کون اور بار بار مجھے تنگ کیوں کر رہے ہو؟ موبائل پر اپنی تصویر دیکھ کر دانیال کال بیک کرتے غصے سے چیخی۔ تصویروں کا یہ سلسلہ کافی دن سے شروع تھا۔ منال پہلے سمجھی کہ اس کی کوئی دوست ہے جو اسے تنگ کر رہی ہے، پر جب کال پہ کوئی مرد بولا تو منال پریشان ہو گئی، پر کال زیادہ تر علی کی موجودگی میں آتی تھی، اسی لیے منال علی کے ہوتے ہوئے اپنا موبائل ہی آف کر دیتی تھی۔ لگتا ہے تمہیں مجھ سے ملنے کی بہت جلدی ہے، فکر نہ کرو، ہم ملیں گے، ضرور ملیں گے، دوسری طرف سے بہت لگاوٹ سے کہا گیا۔ بکواس بند کرو اپنی منحوس انسان، منال نے غصے سے موبائل بستر پر پٹکا۔ مما کیا ہوا؟ آپ کس پر اتنا غصہ کر رہی تھی؟ رافع جو اندر آ رہا تھا منال کو اس طرح بولتا دیکھ رک کر پوچھنے لگا۔ نہیں بیٹا، بس رانگ نمبر تھا کوئی، منال نے فوراً سے خود کو کمپوز کیا۔
ماما ڈونٹ وری، میرے پاس اس پرابلم کا سولوشن ہے، آپ بلاک کر دیں گندے انکل کو۔ رافع نے چٹکی بجاتے ہوئے سولوشن بتایا۔ رافع بیٹا، آپ پاپا کو اس نمبر کا نہیں بتانا، اوکے؟ رافع کے منہ سے ایسی بات سن کر مینال فکر مند ہوئی۔ در حقیقت وہ علی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، پر آپ تو کہتی ہیں کہ پاپا سے ہر بات شیئر کرنی چاہیے۔ بعض اوقات بچوں کی ذہانت بھی ماں باپ کے لیے پریشانی بن جاتی ہے۔ بیٹا یہ آپ کا اور میرا سیکرٹ ہے نا، اس لیے ہم پاپا کو نہیں بتائیں گے۔ مینال نے رافع کو ٹالنا چاہا۔ رافع نے اس کی بات مانی یا نہیں، پر وہ خاموش ضرور ہو گیا تھا۔